مالک ارض و سما کے محبوب اعظم سید الورا صاحب قاب قوسین او ادنا جناب سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء، آپ کے عالی مرتبہ دربار میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد، گرامی قدر حاضرین و سامعین، ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ رب لم یزل نے مجھے اور آپ سب کو ایک بار پھر اپنے گھر میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ ماہ شعبان المعظم جا رہا ہے اور ماہ رمضان آنے والا ہے۔ خدا کرے کہ ہم ماہ رمضان کی تمام بہاریں پھر سے دیکھ سکیں، ماہ رمضان کے روزے، ماہ رمضان میں قیام اللیل کی سعادت حاصل کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ تلاوت کلام پاک سے اپنے قلوب و اذہان کو منور و مزین کر سکیں۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم نے خطبات جمعہ میں اپنا موضوع تفسیر قرآن کو بنا رکھا ہے سورہ بقرہ کی 254 آیتیں تلاوت ہو چکی، ان کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان ہو چکی۔ پچھلے جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہم آیت الکرسی کے متعلق گفتگو کریں گے اور اس کے ماں بعد جو 2 آیات ہیں ان کے متعلق۔ آیت الکرسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے اور یہ اتنی کمالات والی آیت مبارکہ ہے کہ اسے اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ویسے تو قرآن کریم کا ہر حرف اپنے اندر بے شمار وسعتیں، بے شمار عظمتیں، بے شمار رفعتیں سمائے ہوئے ہے۔ ویسے تو قرآن کریم کا ہر لفظ شفا ہے، موجب برکت ہے، دافع شر ہے، دافع کرب و بلا ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، لیکن قرآن کریم کی کچھ آیات ایسی ہیں کہ جنہیں خصوصی طور پہ اللہ رب العزت نے انعام کے طور پر نازل فرمایا، تحفے کے طور پر دیا۔ ان میں سے ایک آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی، یہ تلفظ بھی ٹھیک ہونا چاہیے، ہم آیت الکرسی کہہ دیتے ہیں بعض دفعہ، تو آیت الکرسی لفظ نہیں ہے، آیت الکرسی۔ تو آیت الکرسی یہ اللہ کے خزانوں میں سے خزانہ اور عظیم انعام ہے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے، چونکہ اس کے اندر توحید باری تعالیٰ کا ہر وہ پہلو اجاگر کیا گیا جو ذات الہی سے متعلق ہو یا صفات الہی سے متعلق ہو۔ اللہ کریم جل جلالہ کے ذاتی نام سے اس آیت کا آغاز کیا گیا اور اللہ کریم جل جلالہ کی عظمت اور علو والی صفت پہ اس آیت کا اختتام کیا گیا۔ اس آیت کو یعنی آیت الکرسی کو سید الآیات کہتے ہیں، تمام آیتوں کی سردار۔ قرآن کریم کی صورتوں میں سردار سید صورت کے طور پہ سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ کی آیات میں یہ آیت الکرسی جو ہے یہ سردار ہے، سید الآیات، تمام آیات کی سردار۔ اسے سیادت ملی
اس آیت کو حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہم، ان تین صحابہ سے روایت مروی ہے۔ چور والی الفاظ مختلف ہے کچھ، کہ چور آیا، انہوں نے پکڑا، اس نے واسطہ دیا، چھوڑ دیا، پھر آیا، پھر واسطہ دیا، منت سماجت کی، چھوڑ دیا، تیسرے دن پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہ چور ضرور آئے گا۔ جو بخاری کے اندر حدیث ہے وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ وہ چور پھر آئے گا۔ آپ بیت المال کے جو غلہ تھا، کھجور وغیرہ یا اناج دیگر، اس پہ آپ چوکیدار تھے، چور پھر آیا، آپ نے پکڑا۔ وہ جاتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ سے تیسرے دن جب پکڑا تو کہنے لگا کہ آپ مجھے چھوڑ دیں، میں آپ کو ایسا وظیفہ بتا کے جاتا ہوں کہ آپ کے پاس کبھی چور نہیں آئے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شرط پر اسے چھوڑا کہ اس نے آپ کو آیت الکرسی سکھائی، آیت الکرسی بتائی۔ اس نے کہا یہ آیت پڑھ لو، چور نہیں کبھی آئے گا۔ حضرت ابی بن کعب سے کہا کہ یہ آیت پڑھ کے اپنے بستر پر سو جاؤ، کبھی چور نہیں آئے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ ناز میں یہ بات بتائی، اللہ کے حبیب علیہ السلام کے پاس گئے تو حضور نے فرمایا ہاں بھئی ابو ہریرہ رات والے ایک چور کا سناؤ جس کو تم نے قید کیا تھا۔ عرض کیا آقا وہ چلا گیا، آج پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا، لیکن آج اس نے مجھے ایک وظیفہ بتایا ہے آیت الکرسی۔ اس نے کہا یہ پڑھ کے سو جاؤ، چور نہیں کبھی آئے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا تو وہ جھوٹا لیکن بات سچی کہہ گیا۔ تو اس سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ جھوٹا بندہ کبھی کبھی سچی بات بھی کر جاتا ہے، اور جھوٹے بندے کی سچی بات پہ یقین کرنا یہ بھی سنت صحابہ ہے، سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جھوٹا بندہ اگر سچی بات کہے کہ جس کا سچ ہونا قطعی ہو تو ایسی سچی بات جھوٹے بندے سے بھی قبول کر لینی چاہیے۔ مثال کے طور پہ اگر ابو جہل کہتا کہ لا الہ الا اللہ تھا تو وہ جھوٹا، لیکن اگر وہ اس بات کا اقرار کرتا تو بات تو ماننے والی، اس کا ہم تو انکار نہیں کر سکتے تھے نا کہ ابو جہل نے جھوٹ بولا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ ابو جہل بھی اگر کہتا تو یہ سچ ایسا سچ ہے کہ یہ جھوٹے سے جھوٹا شخص کہے، کافر سے کافر شخص کہے، یہ سچ اپنی جگہ پہ مسلم ہے۔ ایک دن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، فرمایا ابی بن کعب یہ بتاؤ کہ قرآن کریم میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے، سب سے زیادہ برکت والی آیت کون سی ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے پھر پوچھا، انہوں نے پھر یہی جواب دیا۔ حضور سید عالم نے پھر پوچھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی عظیم آیات میں سے جو آیت ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہیں تمہارے علم پر مبارک ہو۔ تو آیت الکرسی ایسا بیش بہا خزانہ ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام اس کو سن کے خوش ہوتے، اور نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ وظیفہ دیا۔ اور میں نے پچھلے جمعہ بھی وہ حدیث آپ کو سنائی کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ ادھر وہ مرے ادھر اللہ اس کو جنت عطا کر دے، تو حضور نے فرمایا کہ وہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو اپنا وظیفہ بنا لے، ادھر وہ مرے گا ادھر اللہ اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ لیکن جنت کے لیے شرط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز رکھی ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھے۔ ویسے تو اس کا فائدہ بے نمازی کو بھی ہے، یہ تو نہیں میں کہہ سکتا کہ بے نمازی قرآن پڑھے تو اس کو قرآن فائدہ نہیں دے گا، قرآن کا فائدہ تو ہے، اپنی جگہ پہ مسلم ہے وہ۔ لیکن جو نبی پاک علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی ہے، حضور فرماتے ہیں جو نمازی ہر فرض نماز کے بعد، مستدرک امام حاکم میں حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے جو روایت ہے اس میں یہ اضافہ ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں گفتگو نہ کرے فرض نماز کے بعد، گفتگو کے بغیر جو آیت الکرسی پڑھے ادھر وہ مرے گا ادھر اللہ کریم اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ تو اس سے بڑھ کے حضور کی امت کے لیے
اور کیا انعام ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم جس شخص کو نماز پڑھنے کی توفیق دیتا ہے یقیناً وہ اللہ کو پسند آتا ہے تو اللہ اس کو توفیق دیتا ہے، ورنہ کوئی اپنے گھر میں کسی کو ایسے داخل نہیں ہونے دیتا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ تم سے اگر سجدوں کی نعمت چھن گئی تو غور کرو، فکر کرو، توبہ کرو کہ اللہ تم سے ناراض ہو گیا، رب تمہارا سر اپنے آگے جھکنا پسند ہی نہیں کرتا، اللہ تمہیں جھکانا ہی نہیں چاہتا اپنے آگے، تو یہ کتنی بڑی ناراضگی کی بات ہے۔ اس لیے نہ نماز چھوڑو، نہ نماز کے بعد آیت الکرسی چھوڑو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یہ بھی ہے، حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا جو شخص صبح فجر کی نماز کے بعد آیت الکرسی کو اپنے وظیفہ میں رکھے اور شام مغرب کے بعد، یعنی جو شخص صبح و شام اس کو پڑھے، وہ اگر صبح پڑھے گا تو شام تک، اگر شام پڑھے گا تو صبح تک، اللہ کریم اس کو ناگہانی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے گا، نظر بد کا، جادو ٹونا کا۔ یہ بہت سریع الاثر یعنی تیز ترین اثر والا یہ مجرب نسخہ ہے۔ بچہ رونے سے چپ نہیں کرتا، آیت الکرسی پڑھ کے پھونک دیں اس کو، بچہ چپ ہو جائے گا اللہ کے فضل سے۔ پیٹ میں درد ہے، سر میں درد ہے، آپ کو بخار نہیں اتر رہا، آپ آیت الکرسی پڑھ کے پھونک ماریں، اللہ کریم کرم فرمائے گا۔ اور جتنا مرضی آپ کا دشمن آپ پہ حاوی ہے، دشمن جتنا مرضی روب دار ہے، آپ اگر آیت الکرسی کو اپنے وظیفہ میں رکھتے ہیں، دشمن کے سامنے جائیں گے تو دشمن آپ کا زیر عتاب آ جائے گا، آپ کا روب اس کے اوپر حاوی ہو جائے گا۔ اور آیت الکرسی میں جو آخری جملہ ہے ولا یعودہ حفظہما، اس پہ مداومت کریں۔ جب آیت الکرسی آپ پڑھیں، آیت الکرسی شروع سے آخر تک پڑھیں، جب یہاں پہنچیں پھر اس کا تکرار کریں، ولا یعودہ حفظہما ولا یعودہ حفظہما ولا یعودہ حفظہما، اس کا تکرار کر کے آپ دم کریں، انشاءاللہ تعالی جنات جو ہیں وہ قریب نہیں پھٹکیں گے، جنات نہیں قریب آئیں گے آپ کے کبھی بھی، اگر آیت الکرسی کا ورد آپ کے پاس ہے تو۔ آیت الکرسی سے جنات جو ہیں وہ ڈرتے ہیں بہت زیادہ۔ اس کا یہی جملہ پاورفل ہے، ولا یعودہ حفظہما، کہ میرا اللہ وہ ہے جس کو دو جہانوں کی حفاظت تھکاتی نہیں ہے۔ اور آیت الکرسی اسم اعظم ہے، اس کے اندر لفظ ہیں، اللہ کے صفاتی نام ہیں، الحی القیوم، الحی القیوم۔ یہ ایک سورہ طٰہٰ میں آیا ہے الحی القیوم، اور ایک سورہ بقرہ میں، یہ آیت الکرسی میں الحی القیوم، اور دوسرا سورہ آل عمران، تیسرا سورہ آل عمران میں آیا ہے الحی القیوم۔ تو یہ اسم اعظم ہے الحی القیوم۔ ہمیں یا حیو یا قیوم پڑھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ پریشان ہوتے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام یہ ورد سب سے زیادہ اپنی پریشانی میں پڑھتے تھے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ اللہ کے حبیب علیہ السلام پریشانی میں زیادہ بار پھر اس کو آپ اس کا تکرار کرتے، یہ پڑھتے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کی پریشانی دور ہو جاتی۔ تو اس کے اندر وہ جملہ موجود ہے۔ تو آیت الکرسی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کھانے سے برکت چلی گئی۔ تفسیر ابن کثیر میں یہ واقعہ موجود ہے، یہ روایت موجود ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے انہیں بھی فرمایا اگر کھانے میں برکت چاہتے ہو تو آیت الکرسی پڑھو، اللہ تمہارے کھانے میں تمہیں برکت عطا کرے گا۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام دے رہے ہیں اپنے صحابہ کو کہ اگر کھانے میں برکت چاہتے ہو تو کھانے پر قرآن پڑھو، اور قرآن میں سے آیت الکرسی پڑھو۔ آیت الکرسی کا یہ فائدہ ہے۔ ایک بزرگ انہوں نے حضرت ابی بن کعب کا، پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سنا دوں کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے گھر میں کچھ کھجوریں تھیں، چور آ گیا۔ آپ فرماتے چور آیا تو چور ایک نوجوان لڑکے جتنا اس کا قد، لیکن شکل اس کی کتے جیسی۔ آپ فرماتے میں نے اس سے بات کی تو اس کو میں نے کہا اپنا ہاتھ آگے کرو۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ اس کے ہاتھ پہ بال تھے۔ میں نے اس سے پوچھا تو انسان ہے کہ جن؟ اس نے کہا میں جن ہوں۔ اس نے کہا یہ
تمہارے جسم پہ اتنے بال کیوں ہیں؟ اس نے کہا میں جنوں کا سردار ہوں، خبیث جنوں کا میں سردار ہوں۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پوچھنے لگے، آپ نے فرمایا تیری یہ جرت کہ تو میرے گھر میں آ گیا، حالانکہ میں تو اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، کیا کوئی ایسی چیز بھی ہے جو تجھے زیر عتاب لے آئے، جو تجھے میرے ماتحت کر دے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ جنوں کا سردار مجھے کہنے لگا کہ قرآن پاک میں ایک آیت ہے جس سے مجھے ڈر لگتا ہے، وہ آیت الکرسی ہے، جب کوئی بندہ وہ پڑھتا ہے پھر میں اس کے قریب جانے کی جرت نہیں کرتا۔ تو یہ جنات اور جادو ٹونا، اس کو جڑ سے اکھاڑنے والی چیز کا نام ہے آیت الکرسی۔ آپ آیت الکرسی کو اپنا ورد اور وظیفہ بنائیں۔ آپ کے گھر کے اندر سارا کچھ موجود ہے، بس چھوڑیں بابا لوگوں کے پاس جانے سے، چھوڑیں جادو ٹونے والے پیروں کے پاس جانے سے۔ آپ اپنے گھر میں خود آیت الکرسی کا ورد جو ہے اس کو یاد کریں، آیت الکرسی کو اس کا ورد کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل میں ہمارا توکل نہیں ہے، ہم توکل نہیں رکھتے، توکل اللہ کریم جل جلالہ کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ تو کسی تویز دھاگے والے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود ہی آیت الکرسی پڑھیں، آیت الکرسی اپنے ہاتھ سے لکھ لیں، لکھ کے اپنے بچے کے گلے میں ڈال دیں۔ اگر بچہ رونے سے زیادہ روتا ہے، چپ نہیں کرتا، یا آپ کو شک ہے کہ بچے کی نظر بد ہے، نہیں اتر رہی، تو آپ زعفران کو پانی کے اندر گھولیں، اس کی سیاہی بنا لیں، اور زعفران کے ساتھ اپنے ہاتھ سے ہی آیت الکرسی قرآن پاک سے دیکھ کے بے شک لکھ لیں۔ ایک کاغذ پہ لکھیں، اس کو لکھ کے اس کاغذ کو پانی کے اندر مل دیں، گھول کے پانی میں وہ آیت الکرسی بچے کو پلا دیں، اس کا اثر دیکھیے گا، اللہ کریم جل جلالہ آیت الکرسی کی برکت سے نظر بد اڑ جائے گی۔ آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، عاملوں نے جناب ٹھیلے لگائے ہوئے ہیں، انہوں نے دکانیں بنائی ہوئی ہیں، کاروبار کی بندش ہے تو ہم سے رابطہ کریں، رشتہ کروانا ہے تو ہم سے رابطہ کریں، ہاں جی، کسی کا کام بند کروانا ہے تو دشمن سے بچنا، تو یہ عامل لوگ کیا بچائیں گے؟ بچانا تو اللہ کی ذات نے ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا آپ کو۔ اور اللہ کریم جل جلالہ نے یہ قرآن پاک کی جو آیات ہیں یہ ہمیں حفاظتی حصار کے لیے دی ہوئی ہیں۔ حضور غوث اعظم جنہیں ہم مطلب اتنا مانتے ہیں، ان کے نام پہ چڑھاوے چڑھتے ہیں، تو حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس بھی آیت الکرسی کا حصار تھا، وہ آیت الکرسی کا حصار کرتے تھے، آیت الکرسی کا وظیفہ تھا ان کے پاس۔ ہر بزرگ کے پاس یہ آیت الکرسی کا وظیفہ ہے۔ جو بندہ بھی شیاطین سے بچنا چاہے، جنات سے بچنا چاہے، اور جعلی عاملوں سے بچنا چاہے، کرتب دکھانے والوں سے بچنا چاہے، وہ آیت الکرسی کو اپنے وظیفے میں رکھے، کوئی عمل اس پہ اپنے عمل کا اثر نہیں دکھا سکتا، کسی کا جادو ٹونا اس پہ اثر نہیں کر سکتا۔ شرط یہ ہے کہ خلوص نیت کے ساتھ آیت الکرسی کو اپنا وظیفہ بنا لے۔ تو آیت الکرسی اتنا شاندار اللہ کریم جل جلالہ کی طرف سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے تحفہ ہے۔ تو آئیے آیت الکرسی میں سب سے پہلے تو میں آپ کو اس کی تھوڑی سی تفصیل اور بتا دوں کہ اس کے اندر کم و بیش 18 مرتبہ اللہ کریم جل جلالہ کا نام لیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ذاتی نام ہے اللہ تعالیٰ کا اللہ، اللہ، تو یہ اس کے بعد پھر دیکھیے ایک مرتبہ یہ ہو گیا لا الہ الا ہو، یہ 2 مرتبہ ہو گیا ہو، الحی 3 مرتبہ ہو گیا، القیوم 4 مرتبہ ہو گیا، لا تأخذہ ہو، یہ ہو بھی اللہ کا نام ہے، یہاں پہ بھی یہ 5 مرتبہ ہو گیا، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہاں بھی لہو میں پھر اللہ کا نام آ گیا، 6 مرتبہ ہو گیا، من ذا الذی یشفع عندہ، یہاں پھر ہو ضمیر کا مرجع پھر اللہ کی طرف ہے، بِإِذْنِهِ، یہ ہی ضمیر کا مرجع پھر اللہ کی طرف ہے کہ اس کے اذن کے بغیر، یعلم، وہ جانتا ہے، یہاں بھی ہوا ضمیر جو مستتر ہے، ہوا ضمیر جو پوشیدہ ہے، اس کا مرجع پھر اللہ کی ذات کی طرف ہے، یعلم، وہ جانتا ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ، یہاں پھر ہی کا مرجع جو ہے کہ اللہ کے علم کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا، الا بما شاء، مگر جو وہ چاہے، شاء میں پھر ہوا ضمیر ہے، یہاں پھر اللہ کریم جل جلالہ کا، وسع کرسیہ، یہاں پھر جو
کرسی ہو آپ کے اوپر پیش ہے، یہ ہا ضمیر کا مرجع پھر اللہ کریم جل جلالہ کی طرف سے، ولا یعودہ یہاں پھر ہو کا مرجع اللہ کریم کی ذات کی طرف ہے، اور پھر آخر پہ ہے وہوا، یہاں بھی ہوا ضمیر کا مرجع اللہ کی طرف، العلی یہ بھی اللہ کا نام، العظیم یہ بھی اللہ کا نام۔ تو یہ 18 مرتبہ اللہ کریم جل جلالہ کا نام نامی اسم گرامی اس کے اندر ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ضمیر کے ساتھ یا اس میں ذات کے ساتھ یا اس میں صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا نام 18 مرتبہ اس آیت کے اندر آیا ہے۔ سورہ اخلاص وہ توحید کا پیغام ہے قرآن کریم میں سب سے واضح، لیکن اس سے بھی زیادہ تفصیل کے ساتھ، اس سے بھی زیادہ جامع پیغام آیت الکرسی کے اندر اللہ کریم جل جلالہ کی توحید کا موجود ہے، اور یہ شرک کو جڑ سے ختم کرنے والی آیت ہے آیت الکرسی۔ ہم اکثر اپنی محافل میں ذکر کرتے ہیں اللہ کا، تو وہاں ایک بڑی جلی غلطی ہوتی ہے جو کہ انتہائی بے ادبی کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ، ٹھیک ہے، تو یہ غلط ہے، اس کا کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ اللہ مطلب وہ تیز جیسے تیز ہوتے اللہ کہتے ہیں، تو لفظ اللہ اس کو لمبا کرنا ضروری ہے، اللہ یہ اگر ذکر کرنا بھی ہے تو اللہ اس طرح کریں، یہ نہیں کہ اللہ نہ اپنے آپ کو بھی پتہ نہیں چل رہا کون کیا لفظ منہ سے ادا کیا جا رہا ہے، تو الفاظ کم از کم ٹھیک ہونے چاہیے۔ یہ جو بعض دفعہ ہم پڑھتے رہتے ہیں نا، مطلب کسی نے وظیفہ بتا دیا یا گھروں میں 5 سورتہ رکھا ہوا ہے، وہ 5 سورہ سے دیکھ کے پڑھ رہے ہیں، یا کوئی اور مطلب قرآن پاک کی سورت کا ورد روز کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی گلا رہتا ہے کہ ہم تو پڑھتے ہیں قرآن پاک، جادو ٹونا بھی ختم نہیں ہو رہا، یہ چیز بھی نہیں جا رہی، یہ بیماری بھی ختم نہیں ہو رہی۔ تو اس کے پیچھے ایک وجہ ہے، بنیادی وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے رزق حلال کے اندر کمی ہوتی ہے، اس لیے اثر نہیں ہوتا، رزق حلال میں حرام کی آمیزش ہو جاتی ہے، بنیادی وجہ ایک یہ ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا تلفظ درست نہیں ہوتا، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اللہ پڑھنا ہی ہے بس۔ آپ کلمہ دیکھ لیں، بہت سارے بزرگوں کا پہلا کلمہ ہی درست نہیں، اس کا تلفظ درست نہیں ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایسے پڑھتے ہیں وہ، تو اس کا تلفظ درست کرنا ضروری ہے کہ مطلب ایک بندے کی عمر 80 سال ہے، اگر وہ 80 سالوں میں ایک چھوٹا سا کلمہ بھی درست نہ کر سکا تو مجھے بتائیے کہ پھر وہ مسلمان کس کام کا مسلمان ہے وہ؟ ہاں مطلب یہ ہمارا دعویٰ تو ہے نا کہ ہم جی عاشق بڑے پکے ہیں، ہاں جی عاشق ہم بڑے پکے ہیں، نماز نہیں پڑھنی ہم نے، اور کلمہ درست نہیں ہے، تو کلمے کا تلفظ، ہاں جی کلمے کا تلفظ جو ہے اس کو درست کریں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد کی جو دال ہے اس کے اوپر پیش، اور رسول کی جو لام ہے اس کے اوپر پیش، محمد الرسول اللہ، تو یہ اس کو ضرور درست کریں۔ اصل جو ہمیں قرآن پاک کی آیات سے ہمارے مقصد حاصل نہیں ہوتے، ان کے اندر ایک یہ بنیادی وجہ ہے کہ تلفظ ہمارا درست نہیں ہے۔ جی جی وہاں دال کے اوپر زبر ہی آئے گی، ہاں جی وہاں وہ انا کی وجہ سے ہے، ہاں وہاں جو انا ہے وہ حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں ان کو، انا کی وجہ سے وہاں پہ محمد کے اوپر زبر آئے گی، اشہد ان محمد الرسول اللہ، وہاں رسول کی لام کے اوپر پیش آئے گی اور محمد کی دال کے اوپر زبر آئے گی، لیکن کلمے میں محمد کی دال کے اوپر بھی پیش آئے گی اور رسول کی لام کے اوپر بھی پیش آئے گی، محمد الرسول اللہ کلمے میں ایسے ہی پڑھا جائے گا۔ تو یہ ایک بنیادی وجہ ہے کہ تلفظ درست نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلے تو آیت الکرسی یاد کریں، اور آیت الکرسی یاد اچھے الفاظ کے ساتھ کریں، تلفظ کی ادائیگی جو ہے وہ بہترین ہو۔ تو اس کا ترجمہ آپ سنیے اور محسوس کیجئے کہ ہم اللہ کریم جل جلالہ کو کیسے مانتے ہیں اور اللہ کریم جل جلالہ کس شان کا مالک ہے۔ میں ویسے بتا نہیں سکتا، قرآن کریم کے جو رموز و اوقاف ہیں اس کے اندر جو مطلب قرآن پاک نے جو رمزیں اس کے اندر رکھی ہوئی ہیں، میں ساری مجھے تو جو چند باتوں کا پتہ وہ بتاؤں گا۔ اللہ یہ اللہ کا اسم ذات ہے، اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی اور اللہ ہے ہی نہیں۔
آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ اتنا پاور والا نام ہے، دنیا کے اندر سینکڑوں مذہب موجود ہیں جو اللہ کے مخالف ہیں، سینکڑوں مذہب ہیں، اس کے باوجود کسی مذہب کے پیروکاروں نے اپنے بڑے کا، اپنے پیشوا کا نام اس نے اللہ نہیں رکھا۔ یہ اتنا پاورفل نام ہے، کسی کو جرت ہی نہیں ہوئی کہ کوئی اپنے پیشوا کا نام یہ رکھ سکے۔ جھوٹے نبی تو آ گئے نا، ہاں جی، جھوٹے الہ بھی بن گئے، خدا کے مقابلے میں عبادت کروانے والے بھی بن گئے، لیکن کسی معبود باطل کو بھی یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ اپنا نام اللہ رکھ لے۔ یہ اتنا پاورفل نام ہے اللہ کریم جل جلالہ کا، یہ ذاتی نام ہے رب ذوالجلال کا، اللہ لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں سوائے اس کے۔ معبود کہتے ہیں عبادت، جس کی عبادت کی جائے، اس کے سوا اللہ وہ ہے جس کے سوا معبود کوئی نہیں، معبود بس وہی ہے، یعنی عبادت کے لائق اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ جب تک بندہ مومن کا یہ عقیدہ نہیں ہو جاتا اور اس عقیدے پہ بندہ مومن کا یقین کامل نہیں ہو جاتا کہ اللہ کے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں، اتنی دیر تک بندہ مومن کی جو ایمان کی سیڑھی ہے اس کے پہلے زینے پہ بھی وہ قدم نہیں رکھ سکتا۔ سب سے پہلے تو یہ چیز ہونا ضروری ہے کہ اتنا ایمان پختہ ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتا، کسی نبی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتا، کسی ولی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتا، نہ کسی دوسرے کو عبادت کے لائق سمجھتا۔ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، چونکہ نبیوں نے بھی اللہ کی عبادت کی، ولیوں نے بھی اللہ کی عبادت کی، تو اس لیے عبادت کے لائق وہی اللہ کی ذات ہے۔ الحی القیوم، الحی کا جو معنی ہے وہ ہے زندہ، لیکن یہاں پہ الف لام ساتھ ہے۔ الحی وہ خاص حی ہے، خاص زندگی والا ہے۔ خاص زندگی والا کیسے کہ اللہ زندہ تو ہے ہی، لیکن اللہ زندگیاں عطا کرنے والا ہے۔ ساری کائنات اسی کے دم قدم سے ہے، اسی کے واسطے اور وسیلے سے ہے، اسی کی وجہ سے ہے، اگر وہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہ ہو۔ الحی وہ ہمیشہ سے موجود ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ ہی رہے گا، ہمیشہ زندہ رہنے والا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ یہ نہیں کہ اللہ کوئی ایک ٹائم ہے کہ اللہ تب زندہ تھا یا اللہ تب سے اللہ کا آغاز ہوا ہے، نہیں، کائنات کا آغاز ہوا۔ جس کا آغاز ہو یا جس کا اختتام ہو وہ اللہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ ابتدا سے بھی پاک ہے، اللہ انتہا سے بھی پاک ہے۔ اللہ کی نہ کوئی ابتدا ہے، اللہ کی نہ کوئی انتہا ہے۔ الحی زندہ اور زندہ رکھنے والا، القیوم ہمیشہ سے قائم اور دوسروں کو قائم رکھنے والا۔ یہ کائنات کو قائم کس نے رکھا ہے؟ اللہ کریم جل مجدہ الکریم نے۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جو کائنات کو قائم رکھ سکے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ کے حکم سے اللہ کے فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، اللہ کے حکم سے اللہ کے فرشتے پہرے دار ہیں، اللہ کے حکم سے اللہ کے فرشتے نگہبانی کر رہے ہیں، اللہ کے حکم سے فرشتے جو امور سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کریم جل جلالہ عاجز ہے، اللہ وہ کام کر نہیں سکتا، اللہ وہ حفاظت کر نہیں سکتا، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ فرشتوں کا ہونا بالکل ایسی ہے جیسے کسی بادشاہ کے جتنے زیادہ نوکر ہوں گے اس بادشاہ کی بادشاہت کا اتنا ہی لوگ جو ہے وہ اس کی عظمت کا اعتراف کریں گے کہ بڑا جناب یہ بہت بڑا بادشاہ، اس کے بہت زیادہ مصاحب ہیں، بہت زیادہ نوکر چاکر ہیں اس کے۔ تو اسی طرح اللہ کریم جل جلالہ، اللہ الحی القیوم یعنی ہمیشہ سے زندہ، ہمیشہ زندہ رہنے والا، ہمیشہ سے قائم اور ہمیشہ قائم رہنے والا اور ساری کائنات کو قائم رکھنے والا۔ اللہ قائم نہ رکھ سکے تو کوئی چیز قائم نہیں رہ سکتی۔ اللہ نے 313 کو 1000 کے مقابلے میں قائم رکھا۔ پوری دنیا نے دیکھا کہ جنگ بدر میں اللہ نے 313 کو قائم رکھا 1000 کے مقابلے میں، پوری دنیا نے دیکھا۔ اور آج تک کافر غزوہ بدر سے لرزتا ہے کہ وہ کیسے ہو گیا، وہ کیسے ہو گیا۔ وہ ایسے ہی ہوا ہے کہ اللہ کریم جل جلالہ نے اپنی شان خداوندی کا اظہار وہاں پہ فرمایا ہے، اللہ نے قائم کیا ان کو۔ تو اللہ کریم جل جلالہ زندہ بھی ہے اور قیوم یعنی قائم بھی ہے،
لیکن ہم زندہ تو ہیں، لیکن ایک ٹائم پیریڈ تھا کہ جب ہماری زندگی شروع ہوئی، اور ایک قلیل وقت تک ہماری زندگی رہے گی۔ کوئی 90 سال کے لیے آیا ہے، کوئی 100 سال کے لیے زندہ ہے، کوئی 150 سال کے لیے زندہ ہے، بس۔ اگر انبیاء و مرسلین کی عمروں کو دیکھا جائے، کوئی 1000 سال زندہ ہے، کوئی 1100، کوئی 1200 سال زندہ، اس کے بعد پھر موت۔ یعنی اللہ وہ زندہ ہے جس کو موت کوئی نہیں، ہم وہ زندہ ہیں جنہیں موت ہے۔ ہماری ابتدا بھی ہے، ہماری انتہا بھی ہے، ہمارا آغاز بھی ہوا، ہمارا اختتام بھی ہوگا۔ تو جس کا اختتام ہو، جس کا دی اینڈ ہو، وہ اللہ نہیں ہو سکتا، اور جس کی سٹوری کا آغاز کسی ڈیٹ سے ہو، کسی دن سے ہو، وہ بھی اللہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ وہ ہے جو کسی ابتدا سے بھی پاک ہو، کسی انتہا سے بھی پاک ہو۔ تو یہاں یہ تعارف اللہ کریم جل جلالہ کا کروایا گیا۔ ہم زندہ ہیں، ہم کھڑے ہوتے ہیں، ہر چیز جس کو اللہ نے زندگی دی ہے نا، وہ سوتی ہے۔ چرند پرند سوتے ہیں، درخت سوتے ہیں، ہاں جی، ہر چیز جو سانس لیتی ہے اس کو اللہ کریم جل جلالہ نیند دیتا ہے، اس کو اونگ آتی ہے، وہ سوتے ہیں۔ آپ جانوروں کو دیکھ لیں، ہر چیز سوتی۔ کچھ چیزیں حشرات الارض ایسے ہیں، یعنی سانپ، بچھو وغیرہ، ان کو ہم دیکھتے نہیں لیکن وہ بھی سوتے ہیں۔ کیڑے مکوڑے، ساری چیزیں جو سانس لیتی ہیں، جن میں جان ہے، ان کو نیند آتی ہے۔ لیکن اللہ کے سوا ایک اور مخلوق بھی ہے جس کو نیند نہیں آتی۔ آج میں آپ سے سوال کروں گا سارے لوگوں سے کہ بتائیے ذرا، کسی کو پتہ ہے؟ فرشتے ہیں وہ کہ جنہیں نیند نہیں آتی، جنہیں اونگ نہیں آتی، لیکن وہ بھی اللہ وہ بھی نہیں ہے، الہ وہ بھی نہیں۔ صفت ان میں یہ ضرور موجود ہے کہ وہ نیند سے بھی پاک ہیں، اونگ سے بھی پاک ہیں، ان میں یہ صفت ہے جو اللہ نے پیدا کی۔ لیکن اس صفت کے باوجود کہ فرشتوں کو اونگ نہیں آتی، فرشتے سوتے نہیں ہیں، اس کے باوجود الہ وہ بھی نہیں۔ کیوں الہ نہیں ہے؟ کہ فرشتے جس کو اپنا الہ مانتے ہیں اسی کا نام تو اللہ ہے۔ فرشتے بھی اسی کو اپنا الہ مانتے ہیں، حالانکہ فرشتوں کے اندر یہ صفت ہے، اللہ نے پیدا کی ہے۔ گویا فرشتوں کا خالق اللہ ہے، فرشتوں کی پیدائش ہے، فرشتوں کا آغاز کا ایک وقت ہے، اور فرشتوں کے لیے موت ہے۔ فرشتوں کے لیے موت ہے، اس لیے فرشتے الہ نہیں ہو سکتے۔ فرشتوں کے اندر یہ صفت تو موجود ہے کہ وہ ان کو اونگ بھی نہیں آتی، وہ سوتے بھی نہیں ہیں، لیکن فرشتوں کو اللہ جیسی زندگی نہیں ہے ان کے پاس، ان کے لیے موت ہے۔ فرشتے سارے مریں گے، سب کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر چیز نے فنا ہونا ہے، جس چیز کو فنا ہے وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرشتے بے شک ان کے اندر اللہ کریم نے یہ صفت تو پیدا کر دی کہ ان کو اونگ بھی نہیں آتی، وہ سوتے بھی نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ الہ نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ کہ فرشتوں کو فنا ہے، وہ فنا ہو جائیں گے، اللہ باقی رہے گا۔ تو اللہ کریم نے ہمیں بنایا، ہمیں اونگ آتی ہے، نیند آتی ہے، لیکن اللہ ایسا زندہ ہے، لا تأخذہ سنہ، اس کو نہ اونگ پکڑتی ہے ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے۔ اچھا، یہ اللہ کریم جل جلالہ کا اللہ نے اپنا یہ تعارف کیوں کروایا کہ اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی، اللہ کو نیند بھی نہیں آتی؟ یہ تعارف کیوں کروایا ہے؟ حکومتیں بنتی ہیں، حکومتیں آتی ہیں، حکومتیں جاتی ہیں، ہر حکومت اپنا ایجنڈا پیش کرتی ہے، لوگوں کے سامنے کہتا ہے جی ساڑھے دروازے 24 گھنٹے کھلے ہیں، حالانکہ ان کے دروازے 24 گھنٹے نہیں کھلے ہوتے، یہ جھوٹ ہے۔ وہ خدمت کا اعلان تو کرتے ہیں کہ ہمارے دروازے عوامی خدمت کے لیے 24 گھنٹے یا 24/7 لکھا ہوتا ہے، اکثر بینکوں میں لکھا ہوتا ہے کہ ہماری آن لائن سروسز 24/7 موجود ہیں، یا اکثر اداروں میں لکھا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ایسا نہیں ہوتا۔ آن لائن سروسز بھی ڈیڈ ہو جاتی ہیں، انٹرنیٹ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ان کے لیے اونگ اور نیند کے مترادف ہے کہ انٹرنیٹ کا کام چھوڑ جانا، کمیونیکیشن سسٹم کا جیم ہو جانا، یہ ان کے لیے نیند اور اونگ ہے
کہ انسان کا بنایا ہوا اتنا مضبوط، اتنا پاورفل کمیونیکیشن سسٹم جو پوری دنیا کو اس نے جناب لپیٹا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود کہ بڑا پاورفل سسٹم ہے، پھر بھی اس سسٹم کو بھی نیند آتی ہے، اس سسٹم کو بھی اونگ آتی ہے، وہ سسٹم بھی جیم ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کا سسٹم ایسا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کا دربار وہ دربار ہے جو 24 گھنٹے کھلا ہوا ہے، جو ایک ساعت کے لیے بند نہیں ہوتا۔ اور یہ اللہ نے اپنی صفت کا اعلان اس لیے کیا، فرمایا مجھے اونگ بھی نہیں آتی، اونگ بھی نہیں آتی۔ یہ نہ سمجھنا کہ اس وقت ہم اللہ کو پکاریں گے، فرمایا بندے تجھے اونگ آ سکتی ہے، تجھے نیند آ سکتی ہے، لیکن تو اگر اپنی اونگ میں بھی مجھے پکارے گا تب بھی میں تیری فریاد سنوں گا، تب بھی تیری فریاد سنوں گا۔ تو مجھے نیند میں پکارے گا تب بھی تیری فریاد سنوں گا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہم خواب میں دیکھتے ہیں کہ اللہ سے کچھ مانگا تھا، خواب میں اللہ نے دے دیا، اٹھتے ہیں تو وہ ہماری آس پوری ہوئی ہوتی ہے۔ بڑی دفعہ ایسا زندگی میں ہوا، یعنی اللہ کریم جل جلالہ، اللہ کو اونگ نہیں آتی۔ سیاستدانوں کے تو فقط ایک الفاظ ہے نا ان کے کہ ہمارے دروازے جو ہیں وہ عوامی خدمت کے لیے 24 گھنٹے کھلے ہوئے ہیں، وہ جھوٹ پہ مبنی جملہ ہے۔ اللہ کا جملہ اتنا سچا ہے، رب فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، فرمایا میرا بندہ جب بھی مجھ سے مانگتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے۔ یہ بندے کو بتایا گیا ہے، کیا بندے تیرا جب وقت لگے، تیرا جب جی چاہے تو مجھے یاد کر، میں نہ مجھے اونگ آتی ہے نہ مجھے نیند آتی ہے۔ مطلب وہ اللہ کریم کتنا کریم ہے کہ حضور سید عالم کا وہ فرمان اب یہاں پہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ ایک بار کہتا ہے یا اللہ، اللہ 3 بار کہتا ہے لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے، تمہیں آتی ہے یہ۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ وہ ہے جس کے لیے جو کچھ ہے زمین و آسمان وہ سارا کچھ اسی کا ہے، وہ تنہا اس کا مالک ہے۔ یہاں دنیا میں بڑے بڑے لوگ دعوے کرتے ہیں بادشاہت کے، اپنی ملکیت کے، لیکن وہ ایسا ہے کہ یہ دنیا کے اندر جتنی بادشاہت ہے ساری اسی کا دیا ہوا ہے، سارا اسی کا عطیہ ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ ہے زمینوں اور آسمانوں میں، اور زمین و آسمان وہ سارے کا اکیلا ہی مالک ہے، اسی کے لیے ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ، یہاں پہ یہ جملہ اتنا رعب کے ساتھ اللہ کریم نے کہا نا، بندہ اس کو سمجھ لے، اس کی سختی کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ اللہ کریم جل جلالہ کیسے جھنجھوڑ ڈالا ہوا تھا۔ کون ہے من ذا الذی، کون ہے جو شفاعت کرے اس کے اذن کے بغیر؟ من ذا الذی یشفع عندہ، کس کی جرأت ہے کہ کوئی اس کے سامنے سفارش کر سکے؟ الا باذنہ، مگر وہی سفارش کرے گا جس کو وہ اذن دے گا، اس کے اذن کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔ اچھا ہم سفارش کرتے ہیں کسی کی تو بعض دفعہ سفارش اس طریقے سے بھی ہوتی ہے، کسی کے پاس کوئی کاغذات کسی کے جمع ہے، ہم کہتے ہیں جناب وہ کاغذ آئے تھے آپ کے پاس، آپ نے دیکھے؟ وہ کہتا ہے نہیں میں نے دیکھے نہیں غور سے، نہ میں نے بس اسی لیے کہنا تھا کہ ذرا تھوڑا غور سے دیکھ لیں، مطلب توجہ دلانے کے لیے کہ ذرا توجہ کر لیجئے گا۔ یا بعض دفعہ ہم جس کی سفارش کر رہے ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ بڑا ٹھیک ہے، لیکن اندر سے وہ ٹھیک نہیں ہوتا، ہماری سفارش جو ہے وہ باطل ہوتی ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم سفارش کر رہے ہیں بندہ ٹھیک ہے، لیکن بندہ اندر سے ٹھیک نہیں ہوتا۔ دنیا میں تو ایسی سفارش بھی چل جاتی ہے، لیکن اللہ کے دربار میں اللہ جس کو سفارش کی سند دے گا، اللہ جس کو سفارش کا اذن دے گا، رب تعالیٰ جل جلالہ ایسا اذن دے گا کہ اس سفارش کرنے والے کی جو سفارش ہے وہ رائے گا نہیں جائے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ اس نے سفارش کی ہے تو اللہ کریم فرمائے گا نہیں بھی تو غلط بندے کی سفارش کر دیتی ہے، یہ تو بندہ مستحق ہی نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ مطلب ہے اس کا، من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے؟ کوئی نہیں شفاعت کر سکتا کسی کی۔ اگر کوئی مطلب یہ یہاں پہ مشرکین کو پیغام ہے کہ تم کہتے ہو کہ یہ ہماری سفارش کریں گے جن کے ہم پوجا کرتے ہیں، فرمایا کوئی نہیں کر سکتا۔ سفارش کون کرے گا، شفاعت کون کرے گا؟ جس کو اس کا اذن ہوگا، الا باذنہ،
جس کو اللہ کی طرف سے اذن ہوگا وہ شفاعت کرے گا، اس کے سوا کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ دائیں ہے، جو کچھ بائیں ہے، جو کچھ آگے ہے، جو کچھ پیچھے ہے، جو کچھ ظاہر ہے، جو کچھ باطن ہے، وہ سارا کچھ ہی جانتا ہے۔ ہم سفارش کے لیے کاغذات رکھ دیتے ہیں، لیکن جس کے پاس سفارش کی ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے تم سفارش کرو، مجھے تو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ ان کے آگے ہے، جو کچھ ان کے پیچھے ہے، تو اللہ کریم فرماتا ہے مجھے سارا کچھ پتہ ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور کوئی اور پوری کائنات اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ سائنسدان جتنی مرضی ترقی کر لیں، اب ایک نیا فیچر جو ہے وہ متعارف ہو چکا، اے آئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ہے جی، تو وہ اس کے ذریعے بڑا کچھ بن رہا ہے۔ تو اے آئی کے ذریعے انسان نے بڑی ترقی کی ہے، لیکن اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ وہ اس کے ذریعے، اے آئی کے ذریعے میں نے دیکھا کہ جنت کی تصویریں بنا دی ہیں، اے آئی کے ذریعے جنت کی تصویریں بنا دی گئی ہیں، حوروں کی تصویریں بنا دی گئی ہیں آرٹیفیشل، لیکن اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے ولا یحیطون بشیء من علمہ، اللہ کے علم کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کا علم اتنا لا محدود ہے کہ اس کے علم کا کنارہ ہی کوئی نہیں۔ جس طرح اس کی ذات کا کنارہ کوئی نہیں، اسی طرح اللہ کریم کے علم کا بھی کنارہ کوئی نہیں۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، کوئی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا، جتنے مرضی مل جائیں۔ ولا یحیطون، اور وہ نہیں کر سکتے، یہ جمع کا صیغہ ہے، ولا یحیطون، اور وہ نہیں احاطہ کر سکتے، اس کی حقیقت کو، ادراک کو نہیں پا سکتے اللہ کے علم کی، الا بما شاء، مگر اتنا جتنا وہ چاہے۔ یعنی اللہ کے علم کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا مگر جتنا اللہ چاہے۔ اللہ جب کسی کو علم دے گا تو اتنا ہی وہ اس کا احاطہ کر سکتا ہے جتنا اللہ نے اس کو دیا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ تو ہماری بحث ہی نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو کتنا دیکھا ہے، یہ تو ہماری بحث ہی نہیں کہ حضور نے اللہ کو کتنا دیکھا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں بس حضور نے اللہ کو دیکھا ہے، اب کتنا دیکھا ہے؟ جتنا دکھانے والے نے دکھایا حضور نے اتنا ہی دیکھا ہے۔ ہم تو یہ کہتے نہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا احاطہ کر لیا اللہ کی ذات کا، نہیں نہیں، ہم کہتے ہیں، اب دیکھیے آپ کراچی جاتے ہیں، جو بھی کراچی جاتا ہے تو وہ بالخصوص ساحل سمندر پہ جاتا ہے، واپس آتا ہے ہم کہتے ہیں سمندر پہ گئے تھے، ہاں جی سمندر دیکھا ہے، وہ کہتا ہے میں نے دیکھا ہے، حالانکہ اس نے سمندر نہیں دیکھا، سمندر کا ایک کنارہ دیکھا ہے اس نے، لیکن ہم کہتے ہیں اس نے سمندر دیکھا ہے۔ میں کہتا ہوں میں نے سمندر دیکھا ہے، میں نے دریا دیکھا ہے، میں نے نہر دیکھی ہے، حالانکہ میں نے ساری نہر تو نہیں دیکھی، لیکن میں یہ کہتا ہوں میں نے نہر دیکھی ہے، میں نے دریا دیکھا ہے، میں نے سمندر دیکھا ہے، حالانکہ میں نے سمندر سارا نہیں دیکھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ ہماری یہ تو بحث ہی نہیں کہ حضور سید عالم نے اللہ کو کتنا دیکھا، ہم کہتے ہیں کہ رب قدوس نے جتنا اپنے محبوب کو اپنا دیدار کروایا حضور سید عالم نے اتنا ہی اللہ کا دیدار کیا۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اللہ نے حضور کو کتنا علم دیا؟ بس جتنا اللہ نے دیا۔ اللہ نے قرآن پاک میں واضح طور پہ یہ کہا ہے، واضح طور پہ اللہ نے قرآن پاک میں یہ کہا حضور کے لیے، فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب ہم نے آپ کو وہ علم عطا فرما دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ اللہ کا آپ پر سب سے بڑا فضل ہے، یعنی آپ کو اللہ نے وہ علم عطا فرما دیا جو حضور نہیں جانتے تھے۔ اب آپ خود ہی سوچ لیں کہ حضور جو علم نہیں جانتے تھے اللہ نے وہ سارا ہی عطا کر دیا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے حضور کو عالم ما کان و ما یکون بنایا۔ ہم نہیں کہتے کہ حضور سید عالم جب دنیا میں تشریف لائے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام پچھلا علم بھی جانتے تھے، اگلا علم بھی جانتے تھے۔ اہل سنت کا دعویٰ یہ ہے کہ جیسے جیسے قرآن حضور کے قلب اطہر پہ نازل ہوتا رہا، رسول اللہ کے علم مبارک کے اندر اضافہ ہوتا رہا، جب قرآن مکمل ہو گیا تو نبی پاک علیہ السلام کا علم مبارک بھی مکمل ہو گیا۔ قرآن کے اندر کیا نہیں ہے؟ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر چیز کا قرآن کے اندر بیان موجود ہے۔ ہر وہ علم موجود ہے جو پہلے تھا، ہر وہ علم موجود ہے جو بعد میں ہے۔ جب قرآن میں سارا کچھ موجود ہے تو قرآن میرے مصطفیٰ کے قلب اطہر میں موجود ہے، تو اللہ نے حضور سید عالم کو وہ علم عطا فرما دیا۔
وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اللہ کی کرسی وسیع ہے. کتنی وسیع ہے؟ زمینوں سے بھی آسمانوں سے بھی. اچھا، اس کرسی جیسی مراد نہیں لینا آپ نے. اللہ کی قدرت کی کرسی ہے وہ ہم تصور میں بھی نہیں اس کو لا سکتے. ایک مسلمان کا یہ اپنے رب کے بارے میں ایسا ادب والا عقیدہ ہونا چاہیے. وہ اس کرسی سے مراد یہ والی ایسی کرسی نہیں ہے، اللہ کے قدرت کی کرسی ہے وہ. تو اللہ کی کرسی وسیع ہے، بہت وسعت والی. اتنی بڑی اس کی کرسی ہے کہ زمینوں آسمانوں میں اگر ہم اس کرسی کو لانا چاہیں تو ہم اس کی وسعت کو نہیں لا سکتے. ولا یعودہ حفظہما، اور اس کو نہیں تھکاتی دونوں جہانوں کی حفاظت، اسے نہیں تھکاتی. وہو العلی العظیم، اور وہی بلندیوں کا مالک ہے، وہی عظمتوں کا مالک ہے. اب ایک وظیفہ آخر پہ سن لیں، 1-2 منٹ میں نے لینے آپ کے. بس گھر میں آپ کے جادو ٹونا ہے، خیر و برکت نہیں ہے، گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے، تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی پہلی آیتیں الف لام میم سے شروع کرنا ہے. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون تک. یہ آیتیں آپ نے پڑھنی ہیں. 5 آیتیں ہیں یہ، ٹھیک ہے. اور 6ٹھی آیت آپ نے پڑھنی ہے آیت الکرسی. 6 آیتیں ہو گئی. آیت الکرسی کے بعد والی 2 آیتیں، آیت الکرسی ابھی میں نے ختم کی ہے نا، وہو العلی العظیم، اس سے آگے 2 آیتیں ہیں، لا اکراہ فی الدین، رکوع تک. یہ کتنی آیتیں ہو گئی؟ 6 اور 2 8. اور پھر آپ نے چلے جانا ہے سورہ بقرہ کے آخر پہ. سورہ بقرہ کا آخری رکوع آپ نے پڑھنا ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. یہ پورا رکوع پڑھ لیں للہ ما فی السماوات سے. یہ آیتیں آپ نے پڑھنی ہیں. اول آخر درود شریف ضرور پڑھیں. بس 3 بار آپ دم کریں روز پانی کے اوپر خود ہی. جتنا مرضی بڑا کالا جادو کسی نے کیا ہو آپ پہ، انشاءاللہ تعالیٰ وہ 7 دن کے اندر اندر اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو جائے گا. آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑا ہے، فساد پڑا رہتا ہے، آپ کو خود بخود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ قرآن کی یہ 10-11 آیتیں جو ہیں یہ کتنی پاورفل ہیں. سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیتیں، آیت الکرسی کے بعد والی 2 آیتیں، اور یہ آخری رکوع سورہ بقرہ کا. تو اس کو آپ پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کسی کے پاس تعویذ لینے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تعویذ گھر کے اندر موجود ہے. بس اس کو آپ اپنے وظیفے میں رکھیں، روز ان آیات کو پڑھتے رہیں. اپنے بچوں پہ پھونک ماریں، اپنے گھر میں پھونک ماریں، پانی پہ دم کریں، پانی پی لیں، بچوں کو پلا دیں. پانی کو اپنے گھر کے چاروں کونوں میں اس پانی کا چھڑکاؤ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ جادو نہیں ہوگا. یہ تو اتنی پاورفل آیات ہیں کہ میں آپ کو یہ تجربہ شدہ بات بتا رہا ہوں، اپنی تجربہ شدہ بات، کہ جنات اگر کسی کے اندر حاضر ہوئے ہوں اور وہ گفتگو کر رہے ہوں، ان آیات کا عامل وہاں جا کے کھڑا ہو جائے، 1 سیکنڈ نہیں لگے گا اس بندے سے، وہ جن نکل کے بھاگ جائیں گے. وہ بس کھڑا ہی ہو جائے جا کے، ابھی پڑھے گا نہیں. وہ اس کے اندر جنات حاضر ہوں، گفتگو کر رہے ہوں، ان آیات کا عامل وہاں بس جا کے کھڑا ہو جائے، جنات نہیں ٹکیں گے وہاں پہ. آگ لگا دیتی ہے اسی وقت یہ آیات، اتنی پاورفل ہے. شرط یہ ہے کہ صحیح تلفظ کے ساتھ آپ ان کو یاد کر لیں، آپ پڑھیں، اپنے بچوں کو یاد کروائیں. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کے جو اسرار ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق دے، اور قرآن کریم کے فضائل و برکات سے اللہ تعالی ہم سب کو مالا مال فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.